بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم باقاعدہ ان 100 صحابہ کرام جن کے اندر صحابہ کرام کی ازواج بھی موجود ہیں اور صحابیہ بھی موجود ہیں، ان کے بارے میں جن کا نام لے کر یا اشارتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی، ان کا تذکرہ کریں گے۔ آج ان میں سب سے پہلے ہم تذکرہ کریں گے سیدنا ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ قبیلہ قریش سے تعلق ہے، مکہ کے بڑے امیر لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، بلکہ ان کا نام سر فہرست ہے۔ عمر 40 سال ہے، گویا جوانی کی حدود سے نکل چکی ہیں۔ خاندانی عزت کے علاوہ اپنے بلند اور پاکیزہ کردار کی وجہ سے طاہرہ کے پیارے لقب سے پکاری جاتی ہیں۔ دوسری طرف عبد المطلب کے یتیم پوتے، ابو طالب کے بھتیجے محمد بن عبداللہ اپنی نیک نفسی، راست بازی اور ایمانداری کی وجہ سے مثالی شخصیت بن چکے ہیں۔ 25 سال عمر ہے، اٹھتی ہوئی جوانی، اور پھر اس پر حیرانائی و دل فریبی کا یہ عالم کہ بولیں تو پھول جھڑیں، چلیں تو سراپا وقار و تمکنت، شرم و حیا کے پیکر اور اخلاق حسنہ کے مجسمہ ہیں۔ بقول حسان بن ثابت، صورت اور سیرت کے لحاظ سے اپنی مرضی کے مطابق سانچے میں ڈالے ہوئے، اگر خواہش کریں تو مکہ کی حسین ترین دو شیزائیں ان کی رفاقت میں آنے پر فخر کریں، لیکن واہ رے نصیب اس 40 سالہ طاہرہ طیبہ کے، اپنا سامان تجارت ابو طالب کے بھتیجے کو دے کر روانہ کرتی ہیں۔ وہ واپس آتے ہیں تو ان کی ایمانت و دیانت سے اتنی متاثر ہوتی ہیں کہ خود ہی نکاح کے لیے درخواست کرتی ہیں۔ سن و سال میں تناسب نہیں ہے، مزید یہ کہ 2 خامدوں سے بیوہ ہو چکی ہیں، جبکہ آپ ناقدہ خدا ہیں۔ بظاہر کوئی جوڑ نہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی درخواست کو شرف قبولیت بخشتے ہیں۔ مکہ کے دستور کے مطابق عقد کی تکمیل ہوتی ہے۔ ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور یوں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات بن گئی۔ رفاقت خوب نبھی، حضرت خدیجہ نے وفاداری میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ ان کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صاحبزادے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، جن کے لقب طاہر اور طیب بھی ہیں، اور 4 صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمۃ الزہرا پیدا ہوئیں۔ شادی کے بعد 15 سال کا عرصہ بیت گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کے منصب عالی پر سرفراز فرمایا گیا۔ تفصیل سیرت کی کتابوں میں دیکھیے۔ دعوت کا سلسلہ شروع ہوا تو الاطلاق سب سے پہلے لبیک کہنے والی یہی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ طاہرہ ہے۔ یوں سیدہ طاہرہ کو خاتون اول اور امت مسلمہ کی پہلی ماں بننے کا شرف حاصل ہوا۔ ظاہر نصیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد حضرت خدیجہ 10 سال تک باقید حیات رہیں۔ ان 10 سالوں میں مسلمانوں اور خود ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش کی جفا کاریاں اور ستم رانیاں بالعموم معلوم ہیں۔ اس عرصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب حتی المقدور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سپر بنے رہے۔ وفاشار رفیقہ حیات نے خدمت گزاری اور غم گساری میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اللہ کی مرضی کہ بعثت کے 10ویں سال پہلے چچا ابو طالب فوت ہو گئے اور پھر چند ہی روز بعد رفیقہ حیات داغ مفارقت دے گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام زندگی جس تلخی ترشی سے گزر رہے تھے، اس پر متزلزلہ صدمے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھا۔ ماہو سال گزرتے رہے، گردش لیل و نہار گو نگوں انقلابات سے دوچار کرتی رہیں، مگر حضرت ختیجہ کی یاد کبھی قلب اقدس سے نہ گئی۔ آتی رہیں گی یاد ہمیشہ وہ صحبتیں، ڈھونڈا کریں گی ہم تمہیں فصل بہار میں۔ جب تک حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا، اور ان کی وفات کے بعد بعض احباب کے مشورے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا سے نکاح فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ازواجی تعلق ہجرت کے بعد ہوا۔ حضرت صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھے کسی پر اتنا رشک نہیں آتا تھا جتنا کہ بی بی ختیجہ پر آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ان کا ذکر فرماتے، اور جب گھر میں کوئی خاص چیز پکتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سہیلیوں کو بھجوایا کرتے تھے۔ ایک دن تو حضرت عائشہ یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ گزریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس بڑھیا کو کیوں یاد کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہتر بیویاں دی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہو کر جواب میں ارشاد فرمایا، تم نہیں جانتی وہ اس وقت مجھ پر ایمان لے آئیں جب کہ ایک بھی میرا ماننے والا نہیں تھا۔ اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب کہ لوگ میری تکذیب کر رہے تھے۔ اس نے اس وقت اپنا مال میرے سپرد کر دیا جب کہ لوگ مجھ سے دور بھاگتے تھے۔ پھر اللہ نے اس سے مجھے صاحب اولاد کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں نے دل میں طے کر لیا کہ آئندہ کبھی ان کا ذکر برائی سے نہ کروں گی۔ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہی ہیں۔ ان کے ہاتھ میں کوئی برتن ہے جس میں کھانے پینے کی کوئی چیز ہے، وہ پہنچ جائیں تو انہیں اللہ رب العزت کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہیے، اور انہیں خوشخبری سنا دیجیے کہ ان کے لیے بہشت میں گھر جوف دار، اندر سے خالی، موتیوں سے بنا ہوا ہے، جس میں نہ کوئی شور و غل ہوگا نہ کوئی تکان۔ بشارتیں اور حضرات و خواتین کو بھی ملی ہیں ملی ہیں، لیکن جس شان سے خوشخبری کا یہ پروانہ حضرت ختیجہ الکبریٰ کے نام آیا ہے، یہ انہی کا حصہ ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ قرون گزشتہ کی بہترین خاتون حضرت مریم تھیں، اور اس امت کی بہترین خاتون حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔